کشکول معرفت میں آپ کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں یہ پروگرام 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں کوئی ایک ٹاپک روزمرہ کے حالات کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، جس میں مذہبی و دینی شکوک و شبہات پر ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں۔ ہمارا یہاں کا نمبر ہے 718-408-1159 718-408-1159۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہم ان کے جواب دیں گے۔ آئیے اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب مل کر خوش آمدید کہیں مفتی اعظم امریکہ جناب مولانا مفتی امیر احمد اخند صاحب کو۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت۔ آج جیسا میں نے کہا کہ ہمارے اس پروگرام کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ انمول موتی ہے، جس میں آپ کو یہ ٹاپک چوز کرتے ہیں اور آپ ہمارے ناظرین کو اس ٹاپک کے ذریعے ان کی دینی تعلیم اور نصیحت ان کو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا رہے گا؟ جی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جناب پرویز محمود صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس پروگرام کشکول معرفت میں انوائٹ کرتے ہیں، اور میں بھی اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم جب باہر جاتے ہیں لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، پھر ٹیلی فون پہ بھی لوگ جب ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کام ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ تو باقی یہ کہ انمول موتی کے حوالے سے آج میں ایک نیا ٹاپک جو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ احکام اسلام عقل اور حکمت کی روشنی میں۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں اسلام کے حوالے سے بہت سے اعتراضات، سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ اسلام کے احکام کی حکمتیں پتہ کی جاتی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اگرچہ ایک مومن مسلمان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو دیٹس اٹ، بس اس کے بعد ہمیں اس پر کسی منطقی دلیل کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا، لہذا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دے دیا، بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی نسل، نیا دور، ایک ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بالغ النظری روز بروز نظر آتی ہے، تو لوگ اسلام کے احکام کے حوالے سے کوئی حکمت پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیوں یہ حکم دیا گیا، یہ چیز کس منطقی دلیل کے تحت جو ہے وہ اس کو لازم اور لاگو کیا گیا، یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اسلام کی عبادات کے حوالے سے اور اس کی جو بھی احکام کے حوالے سے یہ ایک نیا ٹاپک شروع کروں، تو مختصراً علمی باتیں ہیں لیکن اس کو سلیس انداز میں میں ناظرین کے سامنے لاؤں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اگرچہ حقیقت میں بات وہی ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور انہوں نے 32 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور بہت اللہ نے ان کو عقلی اور نقلی علوم پر دسترس دے رکھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 99 دلائل عقلی قائم کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں 99 کو 100 پورا کر لوں، تو گھر سے باہر نکلے تو ایک دیہات میں سے گزر رہے تھے، تو ایک کاشتکار جو ہل چلا رہا تھا، تو اس کے قریب گئے تو اس کو کہنے لگے میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 99 عقلی دلائل قائم کیے ہیں، تو تیری نظر میں اگر کوئی 100ویں دلیل ہے تو مجھے بتا تاکہ 100 پورے ہو جائیں۔ اس دیہاتی نے اپنا وہ جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا، ہل کو روکا اور وہ ہل کا ڈنڈا اٹھایا اور امام راضی کے پیچھے دوڑا، امام راضی آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے ڈنڈا لے کے، تو امام راضی چیخ رہا ہے کہ ہاں بھئی مجھے 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی۔ جو 99 دلیل نہ مانے تو اس کا علاج مولا بخش ہے، ڈنڈے سے اس کا علاج کرو۔ تو یہ جو آپ نے جو چیز شروع کی یہ بہت حقیقت سے بہت نزدیک ہے، خاص طور پہ امریکہ جیسی جگہ میں، جی جی بالکل، جہاں ہمارے بچے جن کی تعلیم اسکولوں میں جو بات چیت ہوتی ہے، تو
آدم اور حوا کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. صحیح بات، بالکل حقیقت ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو اس لیے یہ آپ کی تعلیم جو ہے یہ بہت مفید رہی. بالکل بالکل الحمدللہ. اس لیے میں نے یہ شروع کیا. اور امام راضی کی بات میں آگے کنٹینیو کروں کہ ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو ابلیس آ گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے وہ مکر کرتا ہے، اس وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. تو ابلیس نے کہا کہ تو ساری زندگی کس خدا کی عبادت کرتا رہا ہے؟ خدا تو ہے ہی نہیں. تو امام راضی نے اپنی پہلی دلیل پیش کی، عقلی دلیل کہ خدا کا وجود ہے. اور جو ابلیس تو بہت بڑا مولوی ہے، اس نے وہ دلیل توڑ دی، نقض وارد کر دیا. انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے نقض وارد کر دیا. یہاں تک کہ 99 کی 99 دلیلیں توڑ دی اس نے. ہاں اب امام راضی ڈاماڈول ہو رہے ہیں کہ یار جن منطقی دلائل پر میں نے اتنا بڑا عقیدہ قائم کیا اور یہ سارے منطقی دلائل اس ٹوٹ گئے، تو یہ اللہ کا وجود میں کیسے ثابت کروں؟ یہ ابھی سوچ رہے تھے تو ان کے پیر و مرشد عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے اپنے مقام پر. اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ لقا کیا کہ تمہارا مرید ایک مشکل میں ہے. ظاہر ہے کہ اس کی تربیت باطنی تیرے ذمے ہم نے لگا رکھی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے مختلف لوگوں کے سپرد کر رکھے ہیں. جیسے اللہ نے اپنے کام کوئی جبرائیل کو دے رکھے ہیں، کوئی میکائیل کو، کوئی اسرافیل کو، کوئی اسرائیل کو، تو فرشتوں میں کام تقسیم کر رکھے ہیں. ایسی دنیا کے اندر اللہ نے اولیاء کاملین کے ذمے کام لگا رکھے ہیں کہ بھی اس کی تربیت تمہارے ذمے، اس کی تربیت تمہارے ذمے. اب پیر و مرشد کو القاء ہوا کہ بھئی وہ تو مشکل میں تمہارا مرید. اب یہ وضو کر کے پانی ان کے ہاتھ میں تھا پیر و مرشد کے، انہوں نے یوں زمین پہ جھٹکا اور فرمایا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے. یہ بات کہی تو اللہ نے ان کے دل میں فوراً امام راضی کی یہ بات ڈالی، اور فوراً کہ ابلیس دفع ہو، میں نے بغیر دلیل کے اللہ کو مان لیا. یہ کہا اور روح پرواز کر گئی، یعنی ایمان پر موت آئی. یعنی بات اصل میں ہے کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ہم مانتے ہیں، یہ ایمان ہے. تو اصل تو یہی ہے مومن کی شان، اور اسی پر تربیت اولادوں کی بھی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم و منطق کی دنیا ہے، تعلیم کی دنیا، تو اس لیے میں نے یہ سلسلے کا آغاز کیا. تو آج میں طہارت پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادات کی بنیادی شرط طہارت ہے. سب سے پہلے وضو کا، غسل کا حکم دیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی طہارت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد انسان میں بظاہر کوئی تبدیلی تو آتی نہیں. وضو سے پہلے جیسے انسان تھا وضو کے بعد بھی ویسا ہی ہے بظاہر، اور غسل سے پہلے جیسے تو غسل کے بعد بھی ویسا ہی ہے. تو آخر یہ وضو اور طہارت کو حکم دیا کیوں کہ آپ نماز سے پہلے وضو لازمی کریں؟ حالانکہ اگر بغیر وضو نماز پڑھ لے تو وہی انسان ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں ہے. تو آخر وضو میں کیا راز ہے؟ یہ ایک سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دو حیثیت رکھی ہیں، ایک بہیمیت کی حیثیت اور ایک قدوسیت کی حیثیت. ایک اس کے اندر حیوانوں والی اوصاف رکھے ہیں، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور ہگتا ہے، موگتا ہے، جفتی کرتا ہے، اپنی مؤنث اور مادہ کا محتاج ہے. تو یہ اس کے اندر جانور والی صفات ہیں، اپنی طبیعت پہ چلتا ہے. دوسری اس کے اندر ملکوتیت ہے، یعنی فرشتوں والی صفات ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی عبادات کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، دنیا کے علائق سے منقطع ہو کر خدا کے آگے گڑ گڑاتا ہے. یہ فرشتوں والی صفات ہے. تو چونکہ عبادت کا تعلق چونکہ فرشتوں والی پہلو سے ہے، اور فرشتوں میں پاکیزگی اور طہارت پائی جاتی ہے، وہ ایک پاکیزہ مخلوق ہے، طاہر مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے. لہذا جب اگر یہ فرشتوں والا عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہونا چاہیے. اس تشبہ کے لیے اس کو چاہیے کہ طہارت حاصل کرے. تو طہارت حاصل کر کے گویا کہ فرشتوں والی صف میں آ گیا، اب عبادت کے لیے کھڑا ہو. کتنی گہری بات ہے جی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بالکل. تو کہا کہ فرشتوں کی صفات میں کھڑا ہو کہ اب یہ عبادت کرے گا. اب اس نے عبادت جب کر رہا ہے، اب یہ فرشتوں کی صف میں کھڑے گی. اگر وہ بہیمیت والی صف میں ہے، اس کا مطلب اب اس کو پاکی کی ضرورت نہیں. یہ وجہ ہے کہ اگر بے وضو ہے تو بہیمیت والی صف ہے، اگر اس کو غسل کی حاجت تو بہیمیت والی صف ہے. تو بہیمیت والی صف سے نکل کر قدوسیت میں آنے کے لیے طہارت ضروری ہے، اور طاہر ہو کر اب یہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو نہ صرف ظاہری پاکی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں، چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، ہاتھ پیر کے گناہ گر جاتے ہیں. تو گویا کہ ظاہر باطن سے جب پاک ہو گیا ملائکہ کی طرح، اب ملائکہ والا عمل کرنے کا اہل ہو گیا، اب عبادت کرے گا. ہمارا مذہب کتنا آسان اور پاکیزہ ہے، اس لیے حکم دیا جاتا ہے. بہت خوب. یہ طہارت والی بات جو آپ نے کی،
واقعی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان وضو کر لے تو میں اب اپنی بات کروں گا کہ وضو کرتے ہی ایک دم کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بہتری ہو گئی اچھا لگنے لگتا ہے اچھا لگتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں طہارت کر لیتے ہیں غسل کے بعد وضو کے بعد تو آپ فرشتوں کے سب میں کتنی خوبصورت بات ہے یہ مفتی صاحب نے جو فرمائی. ہماری سمجھ میں یہ چیزیں آنی چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم پڑھتے لکھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ذریعے اس رحم ٹی وی کے ذریعے ہم سب یہ باتیں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہماری ایک کال ہے, آئیے ایک کال لیتے ہیں, فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام بابر ہے, میں نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں. پچھلے پروگرام میں حضرت جی سے ایک سوال پوچھا تھا ایک شخص نے طلاق کے سلسلے میں. میں وہی دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے لوگ اگر طلاق دے دیتے ہیں تو قانون وہاں کا کہتا ہے کہ آپ کو 3 دفعہ طلاق دینی پڑے گی کورٹ میں آ کے. 3 مہینے میں ایک طلاق کاؤنٹ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد 6 مہینے میں دوسری طلاق کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر ان کو طلاق کا حق ہوگا. تو یہ کیا سلسلہ ہے, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اس لیے کہ حضرت جی نے لاسٹ ٹائم پہ یہ کہا تھا کہ اگر مرد سامنے عورت کے 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی رجوع نہیں ہے, واپس نہیں ہو سکتی. اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس لڑکی کو دوبارہ 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد دوبارہ نکاح کیا جائے اور پھر وہ دوبارہ اس کے نکاح میں جا سکتی ہے. تو پلیز اس سے ذرا آگاہی دے دیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اس لیے کہ پاکستان کا قانون کچھ اور ہے اور لوگوں کے حساب سے کچھ اور ہے. بہت شکریہ. مفتی صاحب یہ قانونی اور اسلامی طلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں ایسا ہے کہ اگر وہاں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں کی عدالت اور قانونی حیثیت سے تو وہ 3 طلاق کو اکٹھی 3 کنسیڈر نہیں کرتے, تو یہ تو بالکل خلاف اسلام بات ہے. کیونکہ اسلامی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بلکہ ائمہ اربع امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, بلکہ پوری امت کی جتنے فقہا ہیں سب کا ایک ہی فتویٰ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر بیک لفظ 3 طلاق دے دی, مثلا یوں کہا کہ بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں, یا یوں کہا 3 لفظوں میں کہا تجھے 1 طلاق 1 طلاق 1 طلاق یا 1 طلاق دوسری طلاق تیسری طلاق, تو گویا کہ وہ 3 لفظوں میں 3 دے دے تو تینوں ہو جائیں گی. اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا اصل میں یہی ہے کہ جب وہ طلاق اس طرح دے دی اس نے تو تینوں واقع ہو گئیں. اب یہ مغلظہ ہو گئی ہے, اب یہ جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد حلالہ شرع کے بغیر دوبارہ نہیں آ سکتی, اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ, کہ اب یہ بیوی جو ہے اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ جب وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے, یعنی حلالہ شرع کی پوری تدبیر کرنے کے بعد اب یہ پہلے کے پاس نکاح میں آ سکتی ہے, اور یہ قرآن کا حکم ہے حلالہ شرع کا. لہٰذا یہ تینوں طلاق واقع ہو گئی ہیں اور یہ اسلام کا حکم ہے. اگر وہاں کی عدالت کے اندر کوئی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قانون چل رہا ہے تو ظاہر اسلام کا یہ فیصلہ نہیں ہے, اور بلکہ یہ فیصلہ تو سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ پوری دنیا کے اس کو جاری کر دیا انہوں نے کہ یہ 3 طلاق ایک لفظ سے دیں یا ایک مجلس میں دیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں. اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا آج اگر بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں جی اگر 3 دے دو تو 1 ہوتی ہے, تو یہ وہ بالکل خلاف قرآن, خلاف حدیث اور خلاف فقہ کی یہ بات کرتے ہیں. لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر 3 دیں 1 ہوتی ہے تو پھر 9 دیں 3 ہونی چاہیے ان کے نزدیک, تو 9 دیں 3 کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ نہیں سینسیبل بات بھی نہیں ہے. لہذا قرآن سنت کا فیصلہ یہ کہ تینوں طلاق ہو گئیں اور حلالہ شرع کے بغیر دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. بہت شکریہ. آئیے دوسری کال لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو, جی السلام علیکم. جی میرا نام فواد ہے, میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی اور میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, پہلے تو مفتی صاحب میں آپ کا بہت فین ہوں, آپ کا فیس بک یوٹیوب پہ کافی فالو کرتا ہوں. ماشاء اللہ آپ کے لیکچرز بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں اور آج کل کے حاضر دور کے جو مسائل ہیں ان کو کافی
حد تک اچھا سالو کرتے ہیں اور ایڈریس کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ جلدی میں اور کبھی آفس سے ٹائم نکال کے اگر کچھ لوگ ساکس کے ساتھ بھی وضو کر لیتے ہیں، اسی پہ ہی مسح کر لیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا یہ جائز ہے، مکروہ تو نہیں، اور اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کا کیا متبادل کیا جا سکتا ہے؟ مسا کے بارے میں جی جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے، بروقت سوال ہے، اور امریکہ میں خاص طور پہ یہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے تو لوگ آفیسز میں یہی کرتے ہیں کہ ریگولر ساکس کے اوپر مسا کر لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ریگولر جو ساکس ہیں ان کے اوپر مسا نہیں ہوتا، اس پہ نہیں ہوتا. ہاں چمڑے کے ساکس آپ کے ہیں یا اتنے موٹے اونی ساکس ہیں کہ اس کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو وہ اندر جلد تک نہیں پہنچتا، اور اس کو پہن کے چلیں تو 3 میل تک چلیں اور وہ پھٹے نہ، تو وہ ایسے ساکس اگر ہیں تو اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. لیکن ریگولر جرابیں جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر مسح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو طہارت حاصل نہیں ہوتی. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ طہارت تو ایک لازمی چیز ہے، اور قرآن کریم میں صاف صاف طہارت کا حکم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو چمڑے کے موزے پر بھی مسح کے اس وقت تک قائل نہیں ہوئے جب تک کہ اس کے دلائل اتنے روز روشن کی طرح ان کے سامنے نہیں آ گئے کثرت سے کیونکہ قرآن کی آیت میں تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں، وہاں تو پاؤں دھونے کا حکم ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دلائل اکٹھے کیے کہ یہ چمڑے کے موزے پہ مسح ہو سکتا ہے. تو جب اتنی احادیث کثرت سے ان کو مل گئی، جیسے سورج چمکتا ہوا ہے، تب جا کے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چمڑے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. تو وہ چمڑے کے مسح پر اتنی مشکل سے قائل ہوئے ہیں، اور جبکہ آپ ریگولر جرابوں پہ مسح کرتے پھر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس سے آپ کو وضو نہیں ہوا، پاؤں آپ کو دھونے پڑیں گے. اب جیسے آپ بتا رہے آفس میں جلدی ہے، ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، آپ وضو پورا کریں، بھلے نماز کا وقت نکل جائے لیکن آپ نماز پڑھیں تو پورے طریقے سے، بھلے قضا کرے لیکن نماز صحیح. جلد بازی کے اندر اگر آپ نماز پڑھی اور آپ نے اس کے اوپر مسح کر لیا اور وہ طہارت ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوئی. لہٰذا یہاں امریکہ میں بہت عام رواج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ریگولر جرابوں پہ مسح کر لیتے ہیں. اس سے بالکل اس پر ایک بھی صحیح حدیث نہیں کسی کے پاس، کسی بھی کے پاس ایک صحیح حدیث اس پر نہیں ہے کہ ریگولر جرابوں کے اوپر جو مسح کیا جا سکتا ہے. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا. ایون ہے کہ جو جن صحابہ کی حدیثیں پیش کی جاتی جو کہ ضعیف حدیثیں ہیں اس کے اندر بھی ریگولر جرابوں کا ذکر نہیں ہے. وہ بھی چمڑے کی جرابوں کا ذکر ہے، وہ بھی اونی موٹی جرابوں کا ذکر ہے. لہٰذا یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اس سے آپ بچیں. تو ریگولر جرابوں پر مسح کرنے سے بالکل وضو نہیں ہوتا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں بھائی پہلے انسان اتنی مشکل سے آج کی جھمکٹے والی زندگی سے ٹائم نکال کے نماز کے لیے نکلتا ہے، تو بھائی پاؤں کے چکر میں آپ نے اپنی نماز ضائع کی. بھائی پاؤں دھو لیں، ہاتھ پیر دھو لیے، پاؤں دھو لیں، پاؤں دھو کے آپ جو کریں. ورنہ یہ کہ چمڑے کے آپ موزے استعمال کریں تاکہ کم از کم یہ نماز کے جو 10 منٹ نکلے ہیں وہ نماز صحیح طریقے سے تو اللہ کے حضور پہ پہنچے. لیکن بے وضو کر کے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، بلکہ اس کا وبال پڑے گا. اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان خراب کر کے پیش کرتا ہے، اور خراب کرنے کا مطلب یہ طہارت کی نہیں اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. تو ایسی نماز حدیث میں آتا ہے آسمان کی طرف جاتے ہوئے نماز کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا، یا اللہ اس کو بھی تو برباد کر. تو ایک عابد بندہ بد دعا دیتے تو لوگ ہل جاتے ہیں، یا خود نفس عبادت بد دعا دے رہی ہے تو وہ دعا تو قبول ہی قبول ہے. اس لیے بھائی اس مسکنسیپشن سے نکلیں. بالکل یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، بلکہ کہ یہ ریگولر جرابوں پہ مسح کر لیں. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. لہذا آپ جو ہے وہ چمڑے کے موزے پہ مسح کریں، اور یا بہت موٹی اونی جرابیں ہوں تو اس پہ مسح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. ورنہ آپ جو پاؤں کو دھوئیں اور اسی سے نماز آپ کی ہوگی. یہ ایک بہت قیمتی مسئلہ تھا جس کا آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا. ہم سب کے لیے جواب بہت ضروری تھا. مفتی صاحب وقت ہوا ایک وقفے کا، تو ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے